دے نے پیغمبر دعاواں کردے جا رہے نے دعاواں کردے جا رہے نے ایسا ایسا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ ایستا ایستا تھلے نو آ گئے سیدہ عائشہ جان گئیاں سونے پیغمبر اللہ نو پیارے ہو گئے نے سیدہ عائشہ حجرہ عائشہ صدیقہ دے قریب آئیاں نے صحابہ دے نال مسجد نبی پری ہے ماں جی عائشہ نے باوا دے بلند فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون جدو صحابہ دے کنہ دے آواز پہنچیے صحابہ جان گئے نے نبی پاک اللہ نو پیارے ہو گئے نے صحابہ مدینے دیئے گلی اندر نالے روئی جا رہے نے نالے کئی جا رہے نے انا للہ و انا الیہ راجعون صحابہ خدے سر آج اسی یتیم ہو گئے مدینہ اجڑ گیا مدینی والی سرکار اللہ نو پیاری ہو گئی ہے توجہ کرنا غور کرنا حضرت عمر نے تلوار اٹھائی ہے فرماتے نے خبردار خبردار کوئی نہ آکھے نبی پاک وفات پا گئے نے سونے مصطفیٰ سانو انج چھڑ کے نہیں جا سکتے امام کائنات نے اپنی زندگی مکہ مکرمہ دے اندر بھی گزاری ہے مدینہ منورہ دے اندر بھی گزاری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک جدو 63 سالہ دے قریب آئیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جدو آخری حج کرنے واپتے گئے نے آقا علیہ السلام نے حارت رب پیغام دیتا ہوئے میرے صحابہ سارے بیت اللہ دے اندر جمع ہو جاؤ سارے بیت اللہ دے اندر آ جاؤ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیت اللہ دے اندر آ گئے نے سونے مصطفیٰ نے حج کیتا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی حج کیتا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو میدان عرفات اندر گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ آج میرے کلو حج دے طریقے پوچھ لو آج حج دے قوانین پوچھ لو کیویں حج کرنا وے اے میرے پیارے صحابہ ہو سکتا ہے ایندہ سال تہاڈی میری ملاقات نہ ہوئے ایندہ سال تہاڈی میری ملاقات نہ ہو سکے نالے اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب پیغمبر جی آج دے دن اسی تواڈے تے دین نو مکمل کر دیتا وے دین نو کامل کر دیتا وے آقا فرماتے نے میرے صحابہ جی یا رسول اللہ کیا ڈرے سونے آقا فرماتے نے میرے صحابہ بھلا دسو تے صحیح نا میں اللہ دا دین تواڈے تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا صحابہ عرض کرتے نے سونے تسی واقعی اللہ دا دین مکمل ساڈے تک پہنچا دیتا وے کسے گل نو بھی نہیں چھپایا کسے گل نو بھی نہیں لکایا امام کائنات نے آسمان وال نگاہاں اٹھائیاں نے آقا فرماتے نے اللہ گواہ ہو جا اللہ گواہ ہو جا میں ذرہ برابر بھی تیرے دین اندر خیانت نہیں کی تھی جی میں مینوں پیغام ملدا رہے آوے میں اومی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کی مجمعین پہنچان دا رہے آؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاج کرن دے بعد جدو مدینہ منورہ دے اندر آئے نے میرے پیغمبر ایک جنازہ پڑھان واسطے گئے دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا ہے جنازہ پڑھا کے میرے پیغمبر واپس آ رہے نے امام کائنات دے سار اندر درد ہوئے یہ درد بڑھ دیاں میرے پیغمبر دی طبیعت خراب ہو گئی ہے پیغمبر دی طبیعت نہ ڈال ہو گئی ہے سوڑے مصطفیٰ نو بخار ہو گیا ہے بخار بڑھ دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک عورت دے کار اندر کل دوسری عورت دے کار اندر پرسو تیسری عورت دے کار اندر آقا روزانہ فرمایا کر دے سن کل کی دی باری ہے کل میں کدے کار اندر جانے کل میں کدے کار اندر جانے پیغمبر دیاں بیویاں نو پتہ چل گیا وے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بیوی دے کار اندر رہنا چاہتے نے ساریاں بیویاں جمع ہو گئیاں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے کولا گئیاں عرض کر دیا نے سونے ساڑھے والو اجازت دے جدے کارم دا تسی رہنا چاہتے ہو رہ لو امام کائنات فرماندے نے اے علی جی سونیا کیا ڈرے اے فضل بن عباس جی سونیا کیا ڈرے فرمایا مینوں اٹھاؤ نا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکڑے حضرت فضل بن عباس نے پکڑے آوے آقا فرماندے نے میرے صحابہ مینوں سیدہ عائشہ صدیقہ
صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر اندر لے کے جاؤ. واہ ماں عائشہ تیری عظمت دے کیا کہنے, واہ ماں عائشہ تیرے مقام دے کیا کہنے, واہ ماں عائشہ تیرے شان دے کیا کہنے. پیغمبر نے زندگی دی آخری ایام اندر اگر گھر دا انتخاب کیتا ہے تے صدیقہ کائنات دے گھر دا انتخاب کیتا ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ دے گھر اندر نے میرے پیغمبر سیدہ عائشہ دے گھر اندر مسجد نبی اندر جایا کر دے سن. نماز پڑھانی تے سونے مصطفیٰ نے واپس آ جانا. ایک مرتبہ انج ہویا وے عشاء دی نماز دا ٹائم ہویا, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کیے. اذان کہنے دے بعد جماعت دا ٹائم ہویا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مسجد نبی اندر جمع ہو گئے نے. حضرت بلال چلدیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تے پہنچے نے. عرض کرتے نے سونیا الصلاۃ الصلاۃ, محبوبہ نماز دا ٹائم ہو گیا وے, محبوبہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے. مگر کوئی جواب نہیں آیا. صحابہ اکرام دیاں بھی اکھاں برس گئیاں نے, حضرت بلال دیاں بھی اکھاں برس گئیاں نے. خیر ہوئے کدے نبی پاک نے نماز دیر نہیں کی دی, نماز اندر کدے مصطفیٰ نے دیر نہیں کی دی. میرے محبوب پیغمبر دے خشی تاری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہوش آئیے. آقا فرماتے نے اے میرے صحابہ پلا دسونا نماز پڑھیے کہ کوئی نہ. سیدہ اشارت کرتے نے سونیا اجے تک تے نماز نہیں پڑھی. صحابہ اکرام تو انتظار کر رہے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غشی تاری ہو گئی. پھر نبی پاک نو ہوش آئے. آقا فرماتے نے جاؤ نا ابو بکر نو آکھو نماز پڑھا میں, ابو بکر نو آکھو نماز پڑھا میں. سیدہ عائشہ دیاں اکھاں برس گئیاں نے. عرض کردیاں نے سونیا میرے بابا ابو بکر دا تے دل بڑا نرم ہے. ابو بکر تواڈے مصلی تے کیویں کھڑا ہوئے گا؟ ابو بکر اندر اتنی ہمت نہیں ہے کسی اور نو کہہ دے وہ نماز پڑھاوے. امام کائنات فرماندے نے ابو بکر نو آکھو نماز پڑھاوے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو چلدیاں مصلی تے آئے نے. صدیق نماز پڑھا رہے نے, صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے نے. صدیق بھی زاروں کتار ہوئی جا رہے نے, صحابہ بھی زاروں کتار ہوئی جا رہے نے. توجہ کرنا, غور کرنا, جمعے والا دن آ گئے ہے. سونے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ انج کرو نا 7 کنویں دا پانی لے کے آؤ. 7 کنویں دا پانی لیاندا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے بہایا گیا ہے. میرے پیغمبر نے انج کر کے نہائے نے حتیٰ کہ صحابہ پانی بہائی جا رہے نے. آقا فرماندے نے بس بس بس, یعنی بس کر دے ہو. صحابہ کرام نے بس کر دی ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سونے پیغمبر آئے نے مسجد نبی دی اندر. نبی پاک نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے. آقا فرماتے نے میرے صحابہ نماز دا خیال رکھے آجے, نماز دا خیال رکھے آجے. اے میرے پیارے صحابہ عورتاں دے چہرے تے تماچا نہ مارے آجے, عورتاں دے چہرے تے تماچا نہ مارے آجے. اے میرے پیارے صحابہ جو اپنے لئی پسند کرو اپنے غلام لئی بھی پسند کرے آجے. جو اپنے لئی پسند کرو اپنے غلام لئی بھی پسند کرے آجے. اے میرے پیارے صحابہ توجہ کرنا, غور کرنا. آقا فرماتے نے میرے صحابہ انصار دا خیال کرے آجے. کتے انصار کو کوئی غلطی ہو بھی جاوے اللہ دی رضا لئی معاف کر دے آجے. اینا سانو زمینہ دیتیاں, اینا سانو کار دیتے, اینا سانو رشتے دیتے. اے میرے پیارے صحابہ دنیا بڑھ دی جائے گی انصار کٹ دے جان گے, دنیا بڑھ دی جائے گی انصار کٹ دے جان گے. نالے آقا فرماتے نے میرے صحابہ اگر کسی نے بدلہ لینے آج محمد رسول اللہ حاضر ہے. قیامت والے دن بدلے دینے بڑے اوکھے نے. آج میں اللہ دا رسول حاضر ہاں, اگر کسی نے بدلہ لینے تے میں حاضر ہاں. ایک صحابی مجمع میں جو کھڑا ہویا وے عرض کرتا ہے سونیا میں تو آڈے کھلو بدلہ لینے. آقا فرماتے نے آ میرے صحابی قریب آ جا. سارے صحابی نو کوریاں پان لگے. کوئی اللہ دیا بندے ویکھدا نہیں ہے. نبی پاک دی طبیعت پہلے بڑی خراب ہے, ویکھدا نہیں ہے. نبی پاک کتنے بیمار نے تو سونے مصطفیٰ کو بدلہ لہن لگا وے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ کچھ نہ آکھو. ایک قریب آ گیا پیغمبر دا یار. آقا فرماندے نے جوانہ کا دا بدلہ لینے. عرض کردا ہے سونیا ایک دفعہ میدان جہاد اندر تسی صفا درست کروا رہے سو, تواڈے ہاتھ اندر چھڑی سی, میں بھی کتار اندر کھڑا سا, تسی چھڑی مار
مار کے آکھیا کتار اندر کھڑا ہو جا محبوبہ اس چھڑی دا مینوں بڑا درد ہویا میں اس چھڑی دا بدلہ لینا چاہنا وا امام کائنات نے اپنا جسم حاضر کر دیتا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابی لے اج اپنا بدلہ پورا کر لا صحابی آکھدا سونیا انج نہیں جدوں تسی مینوں چھڑی ماری سی میرے جسم تے کپڑا نہیں سی ہے اج میں چھڑی مارا تانوں نہ درد نہیں ہوئے گا اے جسم تو کپڑا ہٹاو نا پھر میں چھڑی مارا گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر نے جسم تو کپڑا ہٹا دیتا ہے واہ سونیا تیری عظمت دیکھیا کہنے واہ سونیا تیرے شان دیکھیا کہنے واہ سونیا تیرے مقام دیکھیا کہنے پیغمبر نے جسم تو کپڑا ہٹا دیتا ہے آقا فرماتے نے لے میرے صحابی ہونا بڑا بدلہ پورا کر لا اج صحابی قریب آ رہے آوے باقی صحابہ حیران ہوئی جا رہے نے جدو میرے مصطفیٰ دے قریب آیا ہے اج چھڑی پرے سڑ دیتی ہے نبی پاک نے کوٹ کے اپنے جسم دے نال لا لے ہے پیغمبر دے جسم دے نال اپنا جسم لگایا ہے تے زاروں کتار ہوئی جا رہے آوے تے آقا فرماندے نے جوانا اپنا بدلہ پورا کر لا عرض کرتے سونیا میں کون ناما اللہ دے رسول کولو بدلے لین والا میں کون ناما اللہ دے نبی کولو بدلے لین والا محبوبہ میں تے گل اس وجہ تو آکھیے تاکہ اس بہانے پیغمبر دے جسم تو کپڑا ہٹ جائے گا میں اپنا جسم نبی پاک دے جسم نہ لگاواں گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ جہنم دی آگ تو میرے جسم نو بچا لے گا اللہ اکبر میں تے جسم یہ اس وجہ تو لایا ہے تاکہ میرا جسم سونے نبی دے جسم نہ لگے گا قیامت والے دن میرے جسم نو جہنم دی آگ نہیں چھو سکے گی میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى لعنت ہوئے یہود و نصارہ تے جنہاں نے نبیاں دیاں قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا جنہ نبیاں دیاں قبراں نو میلا گاہ بنا لیا اے میرے پیارے صحابہ میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنایا جے میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے امام کائنات فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے ایک بندے نو اجازت دیتی ہے دنیا تے رہنا چاہندے تے دنیا تے رہ لوے اللہ دے کول آنا چاہندے تے اللہ دے کول آ جاوے اس بندے نے اپنے رب دے نال ملاقات کرنو پسند کی دے جدو میرے مصطفیٰ نے جملے بولے دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نظاروں کے داروں لگے نے لوگاں نے آنکھیں ابو بکر نو کی ہویا وے ابو بکر نو کی ہوئے پر صدیق جان گئے نے نبی دے علاوہ رب کسی نو اجازت نہیں دے سکدا نبی دے علاوہ رب کسی نو پوچھ نہیں سکدا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے اپنے حجرے پاک اندر چلے گئے نے نوجوانوں توجہ کرنا غور کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک دی زندگی دی اندر صدیق اکبر نے 17 یا 18 نمازاں پڑھائیاں نے جدو سوموار والا دن آیا ہے فجر دی نماز دا ٹائم ہویا وے حضرت ابو بکر صدیق امامت کرا رہے نے میرے محبوب پیغمبر نے حجرہ عائشہ صدیقہ دا پردہ ہٹایا ہے صحابہ پیچھے کھڑے سن ابو بکر امامت کرا رہے سن قریب سی صحابہ نماز توڑ کے پیغمبر دے کول وگ جاندے پیغمبر دے کول چلے جاندے محبوب نے اشارہ کیتا نبی پاک نے اشارہ کیتا نماز اندر ہی رہو نماز اندر ہی رہو صحابہ میں نماز پڑھ لگے نے بس آخری دیدار سونے مصطفیٰ دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار والا دن نے ایدے سورج نکلے ہے پیغمبر دی طبیعت بڑھ بگڑ دی جا رہی ہے آقا فرماندے نے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جاوے میری بیٹی فاطمہ نو بلایا جاوے اوے نوجوانوں تے بزرگوں جاندے ہو نا زندگی دے آخری لمحاتوں میں بندے دا دل کر دے میں جاندیاں اپنے پترانوں مل جاواں میں جاندیاں اپنیاں تیانوں مل جاواں میں جاندیاں اپنے سجنانوں مل جاواں سیدہ فاطمہ دے گھر اندر پیغام ملے نی فاطمہ تینوں تیرے بابا محمد بلا رہے نے صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ دوڑ سیدہ فاطمہ چلدیاں اگے سیدہ فاطمہ آ رہی نے پیچھے حسنین کریمین تے سیدہ زینب آ رہی نے سیدہ فاطمہ گھر اندر داخل
داخل ہوئیاں اج نبی پاک دی حالت نو تکیا فاطمہ فرماندیاں نے ہائے میرے ابا جی دا درد ہائے میرے بابا دی تکلیف اج میرے بابا دی طبیعت کنی خراب ہے آقا فرماندے نے فاطمہ غم نہ کر پریشان نہ ہو نہیں میری پیاری بیٹی فاطمہ اج دے بعد تیرے بابا نو درد نہیں ہوئے گا اج دے بعد تیرے بابا نو کوئی تکلیف نہیں ہوئے گی نہیں فاطمہ انج لگ دے جی میں آج اللہ دے نال ملاقات دا وقت آ گیا وے سیدہ فاطمہ دیا چیخا نکل گئیاں رو کے رج کر دیا نے بابا جی آج دے بعد فاطمہ دا اٹھ کے استقبال کون کرے گا آج دے بعد فاطمہ نو اپنے سینے دے نال کون لگائے گا آج دے بعد سیدہ فاطمہ دے متھے دے بوسا کون کرے گا حسنین کریمین دوڑ کے آئے نانا جی اسی تے تو اڈے نال کھیڑیا کر دے سا تو اڈے کندیاں تے سوار ہویا کر دے سا آج دے بعد حسنین کریمین نو اپنے کندیاں تے کون اٹھائے گا حسنین کریمین نال محبت دے پیار کون کرے گا آقا فرماندے نے فاطمہ غم نہ کر پریشان نہ ہو میرے بعد میرے خاندان اندر سب تو پہلا تیرے نال میری ملاقات ہوئے گی ادھر سیدہ عائشہ صدیقہ نال ٹیک لگائی ہے حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر آئے نے ہاتھ دی اندر مسواک ہے امام کائنات اس مسواک وال تکن لگ گئے نے سیدہ عائشہ نے تکیا سیدہ عائشہ رضی اللہ نے سونیا مینوں لگ دے جویں تسی مسواک کرنا چاہندے ہو آقا فرماندے نے پیغمبر نے سر ہلایا سیدہ عائشہ فرماندے نے عبدالرحمن اے مسواک قریب لے آ عبدالرحمن مسواک لے کے آئے نے سیدہ عائشہ نے سنی مصطفیٰ نو مسواک پڑھ رہا ہے میرے پیغمبر مسواک نو نرم کرنا چاہندے نے پر محبوب دی طبیعت اتنی کمزور ہو چکی ہے مسواک نرم نہیں ہو رہا سیدہ عائشہ دی اکھاں برس گئیاں عرض کردیاں نے سونیاں اجازت ہوئے مسواک میں نرم کر کے دے دے ماں امام کائنات مسکرا پہ سیدہ عائشہ نے مسواک نرم کیتے میرے سونے مصطفیٰ نے مسواک کیتے توجہ کرنا غور کرنا انج سیدہ عائشہ نال ٹیک لگائیے آقا فرماندے نے عائشہ موت دی آخری چکی بڑی تکلیف دے چکی ہے موت دا آخری درد بڑا تکلیف دے درد ہے اللہ اس معاملے اندر محمد دی مدد فرما ہے جو میرے مصطفیٰ نے ہاتھ بلند کی دینے پیغمبر دعا کر دے جا رہے نے دعا کر دے جا رہے نے ایستا ایستا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے ہاتھ ایستا ایستا تھلے نو آ گئے سیدہ عائشہ جان گئیاں سونے پیغمبر اللہ نو پیارے ہو گئے نے سیدہ عائشہ حجر عائشہ صدیقہ دے قریب آئیاں نے صحابہ دے نال مسجد نبی پڑھی ہے ماں جی عائشہ نے باوا دے بلند فرمایا انا للہ و انا الیہ راجیون جدو صحابہ دے کنہ دے آواز پہنچیے صحابہ جان گئے نے نبی پاک اللہ نو پیارے ہو گئے نے صحابہ مدینے دیئے گلی اندر نالے روئی جا رہے نے نالے کئی جا رہے نے انا للہ و انا الیہ راجیون صحابہ خدے سر آج اسی یتیم ہو گئے مدینہ اجڑ گیا مدینی والی سرکار اللہ نو پیاری ہو گئی ہے توجہ کرنا غور کرنا حضرت عمر نے تلوار اٹھائی ہے فرماندے نے خبردار خبردار کوئی نہ آکھے نبی پاک وفات پا گئے نے سونے مصطفیٰ سانو انج چھڑ کے نہیں جا سکتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آکھیا اے ابو بکر آج تیرا یار غار اللہ نو پیارا ہو گیا ہے صدیق اکبر گھوڑے تے سوار ہو گئے نے چل دیاں مسجد نبی دے قریب آئے اپنی سواری تترے نے انج کر کے حجر عائشہ صدیقہ دے اندر داخل ہو گئے سامنے نظرہ ماریاں نے 18 سالہ دی بیٹی سیدہ عائشہ بیوہ ہو گئیاں نے سامنے نظرہ ماریاں نے سیدہ فاطمہ زارو کی تار ہوئی جا رہی نے سامنے نظرہ ماریاں نے سیدہ حفصہ بنت عمر روئی جا رہی نے
حضرت صدیق اکبر اج میرے مصطفیٰ دے قریب آئے نے، نبی پاک دے چہرے تو یمنی چادر ہٹائی ہے، پیغمبر دا چہرہ ویکھیا، صدیق دیاں چیخاں نکل گئیاں، کدے انج نہیں ہویا ابو بکر آمن تے میرے مصطفیٰ استقبال نہ کرن، کدے انج نہیں ہویا ابو بکر آمن تے میرے پیغمبر سینے نال نہ لاون، اج صدیق آئے نے میرے محبوب پیغمبر دا چہرہ ویکھے ہے، صدیق بے ساختہ نبی پاک دے متھے دے اپنے لب رکھ دیتے، نالے پیغمبر دا متھا چمی جا رہے ہیں، نالے فرماتے نے ابو بکر نو اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ دے اندر صدیق دی جان ہے، میرے مصطفیٰ تے دو موتاں نہیں آ سکدیاں، آپ اللہ نو پیارے ہو گئے نے، آپ اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ صدیق اکبر واپس آئے مسجد نبی دی اندر، عمر تلوار لے کے کھڑے نے، خبردار کوئی نہ کہ مصطفیٰ وفات پا گئے نے۔ اتنا صدمہ ہے کہ حضرت عمر اپنے ہوش کھو بیٹھے، فرماندے نے گل برداشت ہی نہیں ہوندی، مصطفیٰ ضرور لوٹ کے آن گے، جی میں حضرت موسیٰ اللہ نے ملاقات کرن گئے سن تے پھر واپس آئے سن، نبی پاک آن گے، کوئی نہ آکھے پیغمبر وفات پا گئے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے عمر بیٹھ جا، جناب عمر نہ بیٹھے، پھر فرمائے عمر بیٹھ جا، حضرت عمر پھر بھی نہ بیٹھے۔ حضرت صدیق نے خطبہ شروع کر دیتا، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، جدو خطبہ شروع کیتا لوکاں نے عمر نو چھڑ کے صدیق کی طرف تکنا شروع کر دیتا کہ عمر تے فیصلہ سنا رہے ہیں کہ مصطفیٰ وفات نہیں پائے، ابو بکر تے پیغمبر دا یار غار ہے، نبی پاک دے نال نہ رہن والا ہے، اج یار اپنے یار دے بارے اندر کیڑی بولی بولدا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ بیان کرنے دے بعد جناب صدیق اکبر نے اس آیت دی تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا، جدو جناب صدیق نے آکیا افا اماتا صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، جدو صدیق نے آکیا افا اماتا حضرت عمر دے ہاتھ وچ تلوار زمین تے گر گئی، جدو صدیق نے آکیا افا اماتا حضرت عمر دے قدمہ نے وزن اٹھانا چھاڑ دیتا، عمر انج کر کے زمین تے گر گئے۔ عمر جان گئے نے اگر ابو بکر کہہ رہے آوے تے پھر سچ ہے مصطفیٰ اللہ نو پیارے ہو گئے نے، ٹر گئے یار محبتاں والے، ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے، ٹر گئے یار محبتاں والے تے لے گئے نالی ہاسے، دل نہیں لگدا یار محمد اب جائیے کیڑے پاسے، دل نہیں لگدا یار محمد آتے جائیے کیڑے پاسے، شام پئی آتے دیگر ویلا تے پنچھی گھرانوں آئے، شام پئی آتے دیگر ویلا تے پنچھی گھرانوں آئے، او نہیں آئے یار محمد جڑے ہتھاں نال دفنائے، او نہیں آئے یار محمد جڑے ہتھاں نال دفنائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں افا اماتا او قتلا انقلبتم علی آقابکم، اللہ تعالی فرماتے ہیں لوگوں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی پیغمبران دے سے اللہ دے رسول نے لیکن سارے نبیان تو اعلیٰ سارے نبیان تو افضل میرے مصطفیٰ نے اگر امام کائنات کسی جنگ دے اندر یا ویسے اللہ تعالیٰ نے پیارے ہو جائیں کیا تسی
تسی اپنی ایڈیاں دے بل پھر جاؤ گے؟ کیا تسی دین تو واپس چلے جاؤ گے؟ جڑا ایڈیاں دے بل پھر جائے گا وہ اپنی زندگی آپ ہی برباد کرے گا۔ جڑا صبر تے حوصلہ کرے گا اللہ تعالیٰ دا خاص تے برگزیدہ بندہ ہوئے گا۔ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات دے صحابہ نے صحابہ اکرام 10 صحابہ آ رہے نے سونے پیغمبر دے درود پڑھتے جا رہے نے۔ سوموار والا دن بھی گزر گیا، منگل والا دن بھی گزر گیا، بدھ والا دن آیا۔ صحابہ دے نے دسونا نبی پاک دی قبر کتھے بنائی جاوے، نبی پاک دی لحد مبارک کتھے بنائی جاوے۔ حضرت صدیق فرماندے نے میں اپنے مصطفیٰ دے کولوں سنیا امام کائنات فرماندے نے جتھے نبی فوت ہوندے اوتھے نبی دی قبر بن دی ہے، لہذا اسے جگہ تے سونے مصطفیٰ دی قبر مبارک بنائی جاوے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک بنائی گئی ہے، امام کائنات نو اللہ دے اندر اتاریا گیا ہے تے سیدہ فاطمہ دی چیخاں نکل گئیاں، رو کے فرماندے نے ابا جی اج دے بعد جبرائیل کدے کول آئے گا، جبرائیل آئے گا۔ میں آکھاں کی جبرائیل نہ آیا کر، جبرائیل نہ آیا کر، میرے ابا جی تی اللہ نو پیارے ہو گئے نے۔ اج دے بعد قرآن کی دے نازل ہوئے گا، آج دے بعد قرآن کی دیتے نازل ہوئے گا۔ انج کر کے نبی پاک دی چار پئی واپس لے کے آئے نے۔ سیدہ فاطمہ فرما دیا نے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتھے چھڑی آئے، وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتھے چھڑی آئے، ایسے سونے مکھڑے تائی کیوں کری اندر خاک چھپائے، پہ تسی دے ایسو پاک نبی تو جانا وارن والے، پہ تسی دے ایسو پاک نبی تو جانا وارن والے، پھر کیوں کر یار یارانو اندر خاک چھپان دے، بس نہ رہ گیا کچھ یہ ساٹے تھے برت گیا تقدیرہ، وس نہ رہ گیا کچھ ساڈے تے ورت گیا تقدیرہ، ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گیا تقریرہ۔ جدو سونے مصطفیٰ دنیا تو رخصت ہوئے تے مدینی اندر صحابہ رو رہے سن، شیطان ہس رہا سی، صحابہ تے رو رہے سن، سیدہ فاطمہ رو رہی سن، جنابی ابو بکر، جنابی عمر، جنابی عثمان، جنابی علی پیغمبر دے سارے یار رو رہے سن، کیونکہ نبیوں دے امام دنیا تو رخصت ہو گئے نے۔ توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنے والے ہیں، دیوانے پروانے ہیں، توجہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محبوب پیغمبر جدو دنیا تو رخصت ہو گئے نے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال اپنی بیوی نے وقت دینی اللہ والیے جلدی کر سامان اٹھانا، انج کر کے اپنی بیوی نو نہ لے سامان لے آوے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھڑ کے جا رہے نے، صحابہ کہندے نے بلال کتھے جا رہے ہیں؟ فرماندے نے میں مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں۔ بلال مدینہ چھڑ کے نہ جاؤ، بلال مدینہ چھڑ کے نہ جاؤ۔ آپ فرماندے نے میرے یارو میں مدینی اندر رہ کے کی کرنا وے، جتھے وضو آدھا مکڑا نظر نہیں آنا، واللیل دیاں زلفہ نظر نہیں آنیاں، علم نشرہ دا سینہ نظر نہیں آنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے انج کر کے بلال دے سامنے بادو پھیلا لے، آکھیا بلال میں تینوں مدینیوں نہیں جان دینا، بلال میں تینوں مدینیوں نہیں جان دینا، اے بلال مدینہ چھڑ کے نہ جا۔ آپ فرماندے نے اے ابو بکر تسی میرے پیسے پر کے مینوں آزاد کرایا سی، اگر میں تہاڈا غلام ہاں پھر تے میں مدینہ چھڑ کے نہیں جاندا، اگر آزاد کروا دیتا جے ابو بکر جی میرے راستے تو ہٹ جاؤ، ہن میں مدینے نہیں رہنا، مینوں وضحا دی صورت نظر نہیں آندی، واللیل دیاں زلفاں نظر نہیں آندیاں،
سونے مصطفیٰ دا رخ انور نظر نہیں آندا اوے نوجوانوں میرے ول تکے آ جے پیغمبر دی ایک ڈاچی ایک کشوا اے میرے محبوب پیغمبر دی ڈاچی نبی پاک نال بڑا پیار کر دیے صحابہ روئی جا رہے نے تے ڈاچی بھی دوڑن لگ گئی ہے دوڑ دیاں مسجد نبی دے سامنے آئی ہے جان دے ہونا بعض جانور اپنے مالکاں نال بڑا پیار کرتے نے اے ڈاچی مسجد نبی دے سامنے آئی ہے آوازاں لگائی جا رہی ہے میرا سوار نظر نہیں آ رہا محمد رسول اللہ نظر نہیں آ رہے بڑی دیر آوازہ لگام دی رہی سونے مصطفیٰ دا چہرہ نظر نہ آیا کتے دوڑ دیاں ابو بکر صدیق دے دروازے تے جام دیئے شاید میرے مصطفیٰ ابو بکر دے کارم در ہوئے کتے دوڑ دیاں حضرت عمر دے دروازے تے جام دیئے شاید میرے مصطفیٰ عمر دے کارم در ہوئے صحابہ بیان کر دینے اسیے دے سامنے چارہ رکھنے تے چارہ بھی نہیں کھان دی اسیے دے سامنے پانی رکھنے پانی بھی نہیں پین دی صحابہ بھی روئی جا رہے نے اس ڈاچی دیاں کھاویں برسی جا رہی آنے 15 دن تک زندہ رہی ہے کتے دوڑ کے مقام ہوتے گئی ہے شاید میرا پیغمبر مقام ہوتے آیا ہوئے پھر دوڑ دیاں مقام بدر دے گئی ہے بدر دے مقام تے تلاش مصطفیٰ دے اندر دوڑ دیاں ایک کاٹھی دے اندر گری ہے یا ایک خود دے اندر گری ہے گر کے ڈاچی اللہ نو پیاری ہو گئی ڈاچی مر گئی ہے میں جڑی بات دسنا چاہنا جوانو پیغمبر دی جدائی دا غم تے جانور تو بھی برداشت نہیں ہویا سیدہ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی آنے ایک دن بھی فاطمہ نے مسکرا کے نہیں ویکھیا جنہ تیاں دے ماپے ٹر جاوے انہاں مسکرا کے کی کرنے سیدہ فاطمہ دے بابا جیسا کہنا اندر تے کوئی باپ آئے ہی کوئی نہیں نوجوانوں میرے پیغمبر دنیا تو رخصت ہوئے نے امام کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری پیغام ہوئی دیتا سی الصلاة اوہ میرے صحابہ نماز پڑھے آجے اوہ میرے صحابہ غلامہ دا خیال کرے آجے عورتاں دے چہریاں تے تماچے نہ مارے آجے یتیمہ دا خیال کرے آجے میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنایا جے میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنایا جے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات اندر پھر بھی بہار آپ اس کائنات اندر پھر بھی بہار آپ میدان معاشر اندر ہونگے پھر بھی بہار ہی ہوئے گی ان صلاتی و نسقی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین